جس مومن کی شان، جس کا مقام کعبے سے بھی زیادہ، جس کے خون اور مال کی اہمیت، عظمت، شان شہر مکہ سے بھی زیادہ، آج اس مومن، آج اس کلمہ گوہ کے خون کی قیمت کیا ہے؟ اس کے خون کی ویلیو ڈیزل اور پیٹرول بلکہ پانی سے بھی سستا ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو ذرا فلسطین کی طرف نظر کر کے دیکھیں، انسان کی کیا اہمیت ہے، انسانیت کیا ہے، وہ جو ہمیں انسانیت کا درس پڑھاتے ہیں وہ خود بھول گئے ہیں۔ آج مسلمان کی خون کی اہمیت کیا ہے، اسے خون ہی نہیں سمجھا جاتا، چاہے وہ کشمیر میں بہتا ہو، چاہے وہ برما میں گرتا ہو، چاہے وہ عراق میں گرا، افغانستان میں گرا، کہیں پر بھی گرا، ہم کہتے ہیں مسلمان کلمہ گو کو ایک طرف کر لو، انسان ہی سمجھ لو ان کو۔ تم تو ویسے بھی جانوروں کے حقوق کے علمبردار ہو کہ جانور کی اگر حق تلفی ہو تو میڈیا 24 گھنٹے دکھاتا ہے کہ ایک بلے کے ساتھ، ایک کتے کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے۔ کیا فلسطین کے بچے انسان نہیں ہیں؟ کیا کشمیر کے بچے انسان کے بچے نہیں ہیں؟ میں صرف ابھی 4 جولائی آ رہی ہے، UK میں کوئی الیکشنز ہو رہے ہیں، کچھ ساتھیوں نے مجھ سے پوچھا کہ امام صاحب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں ساری زندگی ہم نے مختلف سیاسی پارٹیوں کو مختلف وجوہات کی بنا پر ووٹ دیے ہیں، دیتے آ رہے ہیں، آپ سب کو فریڈم ہے، کسی کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن اس بار آپ باقی ساری باتیں ایک طرف کریں، آپ اپنی نظر میں فلسطین کو سامنے رکھیں کہ ہم اس کا ساتھ دیں گے جو فلسطینی بھائیوں کے لیے آواز اٹھائے گا۔ ہم نے اس کا ووٹ، اس کو سپورٹ کرنا ہے جو فلسطین کی بات سب سے پہلے رکھے گا کہ بھائی ہمارا مینیفیسٹو یہی ہے کہ ہم فلسطین کی، مسلمانوں کی، فلسطینی ماؤں بہنوں بچیوں کی آواز بنے۔ وہ فلسطینی ماں جو فلسطین کے در و دیوار پہ لکھتی ہے، آج بھی کیا کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں ہے جو ہماری خبر لے؟ کیا کوئی عمر بن خطاب نہیں ہے آج کے دور میں کہ آ کر فلسطینی بیٹیوں کی عزت کی بات کرے؟ تو ہم کہتے ہیں اگرچہ صلاح الدین ایوبی نہیں ہے، عمر بن خطاب نہیں ہے، لیکن ان کے ماننے والے زندہ ہے۔ ایک پرچی کیا لاکھوں پرچیاں آپ کی عزتوں پہ قربان ہو۔ ہماری نظر میں چونکہ یہ جو سٹیج ہے یہ بالکل نیوٹرل سٹیج ہے، ہمارا کسی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کبھی رہا ہے، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک امام ہونے کے ناطے میں اپنا حق یہ سمجھتا ہوں، یہ جو مجھ پر ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کی آواز بنیں جو اس وقت رو رہے ہیں۔ ہم ان مسلمان ماؤں بہنوں بچیوں بزرگوں جوانوں کی آواز بنیں جن پر کتے چھوڑے جا رہے ہیں، جن پر بم پھینکے جا رہے ہیں، جن کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ کیا آج ہم ان کے لیے ایک چھوٹی سی پرچی نہیں دے سکتے؟ میں سب سے یہی کہوں گا، اس ایک ایک عمل پر ہمارا مواخذہ ہوگا اللہ کے سامنے۔ یہ میں نے شروع کیا ایک حدیث کا ٹکڑا جو پڑھا نا کہ اللہ کے سامنے ہمیں پیش کیا جائے گا، میں بھی اللہ کے سامنے پیش ہوں گا، آپ بھی اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی غلط کام ہوتے دیکھو نا تو اپنے ہاتھوں سے روکو۔ میں اس کی تعویل یہ کرتا ہوں کہ ہاتھ سے روکنے کا مطلب کیا آج کے دور میں وہ یہ ہے، آپ کے پاس اگر ووٹ کی طاقت ہے نا، آپ ہاتھ سے ڈالیں اور ایسے لوگوں کو منتخب کریں جو آگے جا کے فلسطین کے حق میں آواز اٹھائے، جو آگے جا کر فلسطینی ماؤں بہنوں بچیوں کی آواز بنے، ان لوگوں کو آگے پہنچائیں کہ جو آپ کے بھائیوں کی بات کرے۔ اگر وہ بھی نہیں ہے تو زبان سے بات کرے، ہم یہاں کھڑے ہو کے ان کی آواز بن رہے ہیں۔ اگر وہ بھی نہیں تو دل میں ان کو برا سمجھے کہ جو ان پہ ظلم ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے، اور یہ ایمان کا لوئسٹ لیول ہے۔ ہر وہ آدمی جس کے پاس ووٹ کا حق ہے، میں سمجھتا ہوں آپ اس ووٹ کو اس انداز میں اللہ کے حضور خود کو پیش کرتے، یا اللہ مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے میں وہ کر رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ووٹ کی صورت میں اگر فلسطینیوں کی مدد ہوتی ہے تو میں نوٹ دینے کے لیے بھی تیار ہوں، میں ووٹ دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ماؤں بہنوں بچیوں کی عزتوں کے لیے آواز اٹھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، نہ صرف آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے بلکہ عملی میدان میں قدم رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔